الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ ترجمہ، کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ انسانوں کو بحر و بر میں جو تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں اور جن مصائب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے دفیع کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ سچے دل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو ساری دعائیں بھول جاتے ہیں۔ یہ تو ان مصیبتوں کا حال ہے جن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بے شمار مصیبتیں ایسی ہیں جو پہنچتی ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قدرت ہے کہ اوپر سے عذاب بھیج دے، پتھر برسا کر ہلاک کر دے، یا بہت زیادہ بارش یا طوفان بھیج دے، یا سخت چیخوں کی آوازیں آ جائیں۔ اور اسے اس پر بھی قدرت ہے کہ بندوں پر نیچے سے عذاب بھیج دے، سیلاب آ جانا، زمین میں دھنس جانا، زلزلہ آ جانا۔ یہ نیچے سے عذاب آنے کی صورتیں ہیں، اوپر اور نیچے دونوں جہتیں بیان فرما کر جن سے عام طور پر عذاب آنے کا تصور ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر 6 جہت سے عذاب بھیجنے کی قدرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے۔ ترجمہ، اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں آپ کی عظمت سے اس کی پناہ لیتا ہوں کہ اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ تمہارے بہت سے فرقے بنا کر آپس میں جنگ کرا دے اور بعض کو بعض کی قدرت و طاقت اور دشمنی کا مزہ چکھا دے۔ یہ بھی ایک سزا ہے، نہ تو آسمان سے آتی ہے اور نہ زمین سے نکلتی ہے۔ گویا نہ آسمان کو کوئی کام یا پریشانی دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی زمین کو کچھ بھی تکلیف دینے کی ضرورت ہے۔ انسانوں کے اپنے افکار و تصورات اور اپنے عقائد کی بنا پر فرقے بن جاتے ہیں اور آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، مار کٹائی ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ پہلی امتوں پر بھی آتا رہا ہے اور اس امت میں بھی اس کے مظاہرے ہوتے رہے ہیں، اور ہم اس کو بخوبی اپنی قوم کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مختلف فرقے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، کاش کہ ہم سمجھ سکیں۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا، آپ دیکھ لیجئے ہم کیسے آیات کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ مختلف طریقوں سے تفصیل کے ساتھ دلائل بیان فرماتا ہے تاکہ سمجھنے والے اور غور و فکر کرنے والے سمجھیں اور غور و فکر کریں اور سمجھنے کا ارادہ کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے میں بھی مدد فرماتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہماری آپس کی فرقہ بندیوں کے عذاب سے ہم کو بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔